علیکم۔ کسی بھی قوم کی اساس، کسی بھی قوم کا میراث، کسی بھی قوم کی وجود، اس قوم کی تعلیمی صلاحیت، اس قوم کے اندر لٹریسی ریٹ ہوتا ہے۔ تعلیمی صلاحیت، تربیت تو دیکھیں ماں کی گود سے ملتی ہے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر میں جو لینگویج، جو چیزیں دیکھتا ہے، اس سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم اس کو اساتذہ کرام دیتے ہیں، اس کو اس کے اکالیق، اس کو اس کے اکابرین، اس کو اس کے جو جن لوگوں سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جو اس کو بناتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا وجود اس کی تعلیمی صلاحیتوں، یا کسی بھی معاشرے میں تہذیب اور تمدن اس معاشرے کا تعلیمی ریٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے جہاں یقیناً تعلیم کے شعبے میں ہر دور میں انتہائی قلیل خدمات انجام دی گئی، یا انتہائی نہ اس کو اس کی قدر نہیں کی گئی، اس کو خیال نہیں رکھا۔ ہر سال بجٹ میں کروڑوں روپے اسکولوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، جو کروڑوں روپے وڈیروں کے، اس علاقے کے ذمہ داروں کے، یعنی اسکول کی سرکاری عمارتوں میں باڑے بنا دینا، عیاشی کے اڈے بنا دینا، عام طور پہ ہمارے دیہی علاقوں کا میں ایک وتیرہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی وڈیرے کے گھر میں اگر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ اپنے جانور قریبی اسکول میں باندھ دیتا ہے اور پھر وہ اسکول باڑا بن جاتا ہے۔ اگر گاؤں دیہات کے لوگ اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو وڈیرا جو ہے وہ ماں باپ کو کہتا ہے تو اس کو تعلیم نہیں دلاؤ، اس کو یہاں کام پہ لا کے لگاؤ۔ الٹریسی کی انتہا اس ملک میں زیادہ ہے۔ اچھا، اس ملک میں دیہی آبادی جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے زرعی ملک ہے، اور دیہات اور ہمارے قصبے جو ہیں وہ زیادہ ہیں شہروں کے مقابلے میں۔ قصبوں میں وہی فیوڈل راج نظام ہے کہ جو علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، وہ آقا ہوتا ہے، اور اس کے رعایا یعنی اس کے علاقے کے جو کسان ہوتے ہیں وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ ان کے بچوں کو 9 سال، 8 سال، 7 سال سے اپنے کھیتوں میں، اپنے گھروں میں کاموں پہ لگا لیتے ہیں، بچیوں کو گھروں میں کاموں پہ لگا لیتے ہیں، اپنی عیاشی کا سامان بناتا ہے۔ یہ ایک فیوڈل راج نظام ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں پہ توجہ نہ دینا ہمارے ملک کی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اب آگے آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی جامعات۔ جامعہ کراچی مادر علم ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کے اس مادر علمی کا ایک بہت بڑا قرض ہے کہ ہم نے یہاں سے تعلیم حاصل کیا اور یہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں آج آن کیمرہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جامعہ کراچی کے معاملات پہ آج تک میڈیا خاموش ہے۔ خاموش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینل میں جو ہمارے جامعہ کراچی کی جو بیوروکریسی ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی کسی بھی چینل کا جب کوئی ریپرزنٹیٹیو وہاں جاتا ہے اور کچھ انویسٹیگیٹو جرنلزم سے متعلق کوئی کام کرتا ہے تو ٹی وی چینل کا مالک کہتا ہے نہیں خالد محمود عراقی صاحب کا فون آیا تھا، آپ اس حوالے سے کوئی بات آن ایئر نہیں کریں، کیونکہ بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری جامعہ کراچی میں آج تک میرٹ پہ کوئی وائس چانسلر نہیں آیا۔ جو بھی آیا ہے وہ اکرما پروری پہ آیا ہے۔ میں اپنے آج کے حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ جب سے 18 امنڈمنٹ میں جامعہ کراچی سی ایم ہاؤس کی منظور نظر ہوا ہے، جب سے کراچی یونیورسٹی پہ سی ایم صاحب کا عمل درآمد ہوا ہے، چیف منسٹر ہاؤس کا عمل درآمد ہوا ہے، ہر چور، اچکا، جاہل، دہشت گرد جامعہ کراچی میں جاب حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی موجودہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود ہمارے شیخ الجامعہ جناب خالد محمود عراقی صاحب کا اگر ماضی اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی کہ خالد محمود عراقی صاحب کون تھے، کس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔
انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنے تعلیم اپنے سینئرس کے ساتھ کیا اور انہوں نے کس طرح جوڑ توڑ کی سیاست کی اور کس طرح سے وائس چانسلر بنے اور کتنے پیسے سی ایم ہاؤس کے سیکشن آفیسر کے ذریعے ٹرانسفر کرا کے مراد علی شاہ صاحب سے دوستی نبھائی۔ مراد علی شاہ صاحب جو جامعہ کراچی کے ایک گروپ جس میں سلیم میمن صاحب ہوتے ہیں سنجالوجی والے، جس میں اور انفلوئنشیل لوگ ہوتے ہیں جن کا سیاسی تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتا ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جامعہ کراچی کے اندر کسی گریونسز کمیٹی، کسی سرچ کمیٹی، کسی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی سے قطع نظر اپنے پسند کے لوگوں کو وائس چانسلر نامنیٹ کرتے ہیں۔ یعنی جامعہ کراچی کی کچھ ایسی مثالیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک ٹیچر نصرت ادریس کی بات کروں گا جس کا جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں 3rd ڈویژن حاصل کی تھی اور 1964 سے جامعہ کراچی کے کوڈ میں لکھا ہوا ہے، یونیورسٹی کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 3rd ڈویژنر کو یہاں ماسٹرس میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو ایک 3rd ڈویژنر خاتون جنہوں نے فیکٹ مارک شیٹ پہ ٹیمپرنگ کر کے جامعہ کراچی میں داخلہ لیا۔ مجھے یاد ہے میں ڈان اخبار میں تھا اور میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے طور پہ ایک رپورٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ انرولمنٹ سیکشن سے میں نے نصرت ادریس صاحب کے حوالے سے کچھ ٹپ ملی مجھے کہ ان دنوں یہ جماعت کی بڑی کرتا دھرتا ہوا کرتی تھی، تو میں نے ان کی انرولمنٹ سیکشن کے ڈپٹی کنٹرولر تھے ہارون صاحب، میں نے انرولمنٹ کی فائل نکال کے اس میں مارک شیٹ کی فوٹو کاپی کروا کر کے لے کے گیا بورڈ آفس انٹرمیڈیٹ بورڈ۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے شوکت حسین رضوی صاحب ان دنوں کنٹرولر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مارک شیٹ دیکھی، خود جا کر کے ٹیبولیشن میں چیک کیا اور اسی مارک شیٹ کے نیچے لکھا کہ اس مارک شیٹ پہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اس کے اوریجنل مارکس یہ ہیں اور یہ فیل کنڈون کیا گیا ہے، FC کیا گیا ہے اسے، اور یہ 3rd ڈویژنل ہے۔ میں واپس لے کے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کے پاس گیا، نیا رپورٹر بنا تھا، کچھ کرنے کا شوق تھا، ڈان اخبار کا ریپرزینٹیٹیو تھا، ڈاکٹر عبدالوہاب کا اسٹوڈنٹ تھا، MBA میں IBA سے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات سنی، مجھے یاد ہے وہ وقت وہ لمحہ، وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے چند ساتھ، انہوں نے مارک شیٹ کی وہ فوٹو کاپی لی، اس کو دیکھا، جس پہ ٹیمپرنگ کی تھی، جس سبجیکٹ میں ٹیمپرنگ کی تھی اس پہ گول دائرہ لگایا، اور لگانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا یہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو پبلش نہیں کرو، جامعہ کراچی پہ تم کیچڑ اچھالو گے تو بالکل وہی مثال ہوگی کہ گندے پانی میں آپ پتھر پھینکیں، آپ کے اپنے کپڑوں پہ کیچڑ آتی ہے۔ تم نے کہا دیکھو جامعہ کراچی ہماری ماں ہے، ہماری عزت ہے، اس کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، میں ان کو بلا کر کے ٹرمینیٹ کرتا ہوں، یا ان سے ان دنوں یہ لیکچرر یا ایسوسیٹ پروفیسر ہوا کرتی تھی پولیٹیکل سائنس کی، بڑی انفلوئنشیل خاتون تھی۔ بہرحال جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے جب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے اپریسیشن دی تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بہت انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بہت بڑا میں نے کام کیا ہے، اور بہت خوش ہو کر کے میں نے آ کر کے اپنے نیوز ایڈیٹر احمد حسن صاحب کو بتایا، میرے ایڈیٹر تھے ڈان اخبار کے، انہوں نے احمد حسن صاحب نے فون کیا، ان کی صاحبزادی یہاں ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی، پڑھایا کرتی تھی، ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ سے انہوں نے پوچھا نصرت ادریس کے حوالے سے، میرے سامنے بیٹھ کے بات کی اور مجھے بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وائس چانسلر نے کہا میں تعلیمی کارروائی کروں گا، آپ خبر نہ چلائیں، میں خود تعلیمی کارروائی کروں گا۔ بہرحال 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، ایک دن میں گیا تو معین بھائی ہوتے تھے انرولمنٹ سیکشن میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کل وہاب صاحب نے نصرت ادریس والے انرولمنٹ پولیٹیکل سائنس کا انرولمنٹ رجسٹر جو ہے نا منگوایا تھا اور وہ سارے کاغذات نکال لیے، اور ہارون صاحب کو بہت ڈانٹا کہ انرولمنٹ سیکشن سے یہ مارک شیٹ کیسے باہر نکلی۔ بہرحال میں ڈاکٹر عبدالوہاب کے پاس گیا، جب میں ان کے پاس مارک شیٹ لے کے گیا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا بھی آفر کیا، ساتھ بٹھایا بھی، مجھ سے بہت اچھی بات تھی، اور جب میں دوبارہ پوچھنے کے لیے گیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ تھا، ون تھنگ، میں کوئی رپورٹر نہیں ہوں جو آپ کو یہ باتوں کی تصدیق کروں یا اس کی تردید کروں، ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، آپ اس معاملے میں کیچڑ نہیں اچھالیں، آپ کے ایڈیٹر سے میں نے آپ کی شکایت کی۔
میں بڑا حیران ہوا کہ سچ کو چھپانے کے لیے کس قدر گھٹیا طریقہ شیخ الجامعہ نے استعمال کیا۔ شمس صاحب ان کے سیکرٹری ہوتے تھے، میں شمس صاحب کے پاس گیا، بہار سے ان کا تعلق تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں شمس صاحب اس طرح سے یہ ہوا ہے، کہنے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مجھے پلیز 2 گھنٹے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کی گود میں بیٹھتی ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیں مادر علمی ایک گریڈ 21 کی پروفیسر۔ اچھا یہ باتیں اس دور میں جب ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب تھے، جب یہ باتیں ساری کی ساری عیاں ہو چکی تھی، کچھ اخباروں نے بھی لے دیا، اس کے اوپر کیس بھی بن گیا، پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک اسٹے ہائی کورٹ سے کرایا اور اسی اسٹے پہ آج گریڈ 21 پہ ریٹائر بھی ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود جامعہ کراچی میں اتنا ان کا انفلوئنس ہے کہ ایڈوائزر ٹو ایگزامینیشن افیئر بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں MBBS کے سینٹر کے حوالے سے ان کے اوپر بہت بڑا ایک کیس بنا، بہت بڑا کیس بنا، اور آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کیس کی زد میں آئے ہوئے وکیل الرحمان صاحب جو ڈپٹی کنٹرولر تھے، ان کی نوکری ختم ہو گئی، لیکن نصرت ادریس کو کچھ نہیں۔ وہ سسٹم کا حصہ ہیں، وہ خاتون اسی سسٹم کا حصہ ہے جو سسٹم پاکستان کے آئین کے متوازی چل رہا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جو لوگوں کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ سیٹوں پہ تفویض کرتا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جس کو کوئی حکمران، کوئی CNC، کوئی DGISI ڈیفیوز نہیں کر سکتا۔ تو مادر علمی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہمارے علم میں آئی ہیں، اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا واضح طور پہ حکم ہے کہ کسی غلط کام کو، کسی کرپشن کو دیکھو تو بزور طاقت روکو۔ ہم بزور طاقت نہیں روک سکتے، ہم کمزور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی زبان سے اس کی نفی کرو، زبان سے اس کا اعلان کرو، اس کی برائی لوگوں کو بتاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس وقت جیسے وائس چانسلر صاحب نے مجھے سختی سے جھڑک دیا تھا، ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے، بالکل یعنی یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سینڈیکیٹ میں اپنی PhD کرانے والے ڈاکٹر ارشد سریف کریم سید کے کردار کشی کی ہے۔ سینڈیکیٹ میں کھڑے ہو کر کے تمام معزز سینڈیکیٹ ممبران کے سامنے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ارشد کریم سید نے مجھے استعمال کیا۔ دیکھیں اس قوم کی، اس ملک کی بیٹیاں، اس شہر کی بیٹیاں اس جامعہ کراچی میں پڑھتی ہیں جس جامعہ کراچی کی ایک پروفیسر کی یہ لینگویج ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور ارباب اختیار کو، جامعہ کراچی چلانے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہم یہ تربیت دے رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو۔ شرم تمہیں مگر پھر نہیں آتی۔ یہ تمام چیزیں عیاں کرنے کے باوجود بھی ابھی دیکھیں ایک سینڈیکیٹ ممبر صاحب نے ایگزام دیا، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ان حقائق سے بھی۔ اچھا دیکھیں میرا مقصد باخدا، میں حلفیہ تسمیہ کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کسی کی کردار کشی کرنا نہیں، میرا مقصد صرف آنے والی نسلوں کو وہ صاف ستھرا جامعہ کراچی دینا ہے کہ جس میں وہ اپنی ذہنی تربیت حاصل کر سکے، جس جامعہ کراچی میں رہ کر کے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن کے نکلے، جس جامعہ کراچی سے پڑھ کے وہ ڈاکٹر MM عالم بن کے نکلے، جس جامعہ کراچی سے پڑھ کے وہ سما کا فیصل بن کے نکلے۔ اسی جامعہ کراچی سے شاہین عبداللہ نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت جو ہے وہ جامعہ کراچی کا آئینہ ہے، تو کیا میں چاہوں گا کہ میرا آئینہ خراب ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں ارباب اختیار سے جو لوگ جامعہ، دیکھیں پہلے جامعہ کراچی گورنر صاحب کے ماتحت تھی، اور گورنر سندھ جو ہے ایک جیسے ڈاکٹر ارشد العباد 12 سال تک گورنر رہے، اس سے پہلے ڈاکٹر ہارون، وہ محمود ہارون صاحب، اس سے پہلے جنرل صاحب تھے، تو انہوں نے جامعہ کراچی کو مادر علمی سمجھا اور مادر علمی کی جگہ دی، انہوں نے ماں کی جگہ دی۔ لیکن اس کے بعد یہ جامعہ کراچی CM صاحب کے زیر تسلط آئی تو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا وہ ساری دنیا جانتی۔ شاہین سے سید شاہین کو بہت شکریہ۔